بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شفٹ آپ آفیشل۔ تم ناظرین، پی ٹی آئی اور قیدی نمبر 804 نے ایک مرتبہ پھر میدان مار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے بارے میں فیصلہ 5 اور 8 کے مارجن سے کلیئر کر سنا دیا ہے کہ یہ تحریک انصاف، جس سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا تھا، جس کو بطور سیاسی پارٹی بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور تمام پی ٹی آئی نمائندوں نے کبھی بینگن کے نشان پر، کبھی چارپائی کے نشان پر، کبھی اور نشان پر الیکشن لڑا تھا۔ پی ٹی آئی کے نمائندوں کو خاص طور پہ ایسے نشانات الاٹ کیے گئے جس سے ان کی تذلیل ہوتی ہو۔ لہٰذا بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے پی ٹی آئی کے ارکان اور خاص طور پر عمران خان کہ انہوں نے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جیت لیا ہے۔ جمعے کا دن پی ٹی آئی کے لیے اور خاص طور پر حکومت کے لیے مخصوص اور اسپیشل دن تھا۔ پی ٹی آئی کے لیے اس لیے کہ وہ اس میں سرخرو ہوئے اور پی ڈی ایم کی حکومت اور لالچی ٹولے کی حکومت نامراد اور ناکام ٹھہری۔ خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، جو کہ ڈر میں سخنے ہر طرح سے حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو ایک لالچ یہ بھی دیا گیا تھا کہ ان کی ایکسٹینشن کر دی جائے گی، جو کہ ایک لا امکانی چیز تھی۔ پھر بھی ایک انسان کو لالچ ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ ان کا پٹائی میں پڑ گیا۔ خوش ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس کا فیصلہ 13 ججز کے فل کورٹ نے سنا، اور اس میں 4 ججز نے، جس میں قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم افغان صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کی کہ بھائی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے، جبکہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا جس میں کچھ حد تک تو اس نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی اور کچھ حد تک اس نے حکومتی اتحاد کی سپورٹ کی، جبکہ چیف جسٹس صاحب کے بعد جو آخری 2 سینئر جج ہیں، چیف جسٹس صاحب جسٹس حضرات ہیں، جن میں منصور علی خان صاحب اور جسٹس منیر اختر صاحب، ان دونوں نے، اور 6 دوسرے ججز جن میں سے جسٹس عطر من اللہ، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس حسن عزد رضوی صاحب اور جسٹس عرفان سعادت صاحب، ان 8 کے 8 ججز نے اس فیصلے کی حمایت میں نوٹ لکھے کہ نہ صرف تحریک انصاف کو ایز اے سیاسی پارٹی باہر کرنا یہ غلط فیصلہ تھا، اور ان سے بلے کا نشان چھیننا بھی غلط فیصلہ تھا، اور ان سے مخصوص نشستیں بھی چھیننا ایک غلط فیصلہ تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کلیئر کٹ بتا دیا کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے ہر طرح سے نون لیگ کی سپورٹ کی، فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہو یا پھر اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا معاملہ ہو، جس میں آپ کو یاد ہوگا جس میں کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا تھا کہ ہم سے زبردستی وہ 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور بقیہ 5 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی زبردستی یہ پی ٹی آئی مخالف لوگوں کو دلوائی گئی تھی، ان کو جتوایا گیا تھا، ان سے ہمارے ہی لوگوں نے ٹھپے لگا کر ان کو جتوایا تھا۔ وہ معاملہ بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ اب اس میں یہ ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو مقدمہ یہ پی ٹی آئی نے لڑا، اس میں کچھ فیصلے تو بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے
ارکان کو الیکشن میں آزاد قرار دیا جانا ایک غلط فیصلہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کی طور پر یا تحریک انصاف کے نمائندوں کے طور پر 39 لوگوں نے پارلیمان میں اپنی انٹری دی تھی، اب ان کو تحریک انصاف کا ہی نمائندہ قرار دیا جائے گا، اور بقیہ سنی اتحاد کونسل میں شامل پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ 82 تک ہو جائیں گے، ان کو یہ 15 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ ایسا ہی کریں گے کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا وہ حصہ تو نہیں تھے، کیونکہ تحریک انصاف سے ایز اے تحریک انصاف حق چھین لیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن وہ بھی اپنی سابقہ پوزیشن بحال کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب بدلے کا فیصلہ کیا گیا تو قاضی فیض عیسیٰ نے خود ہی فیصلہ کیا تھا 13 جنوری کو کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا جائے۔ جب کسی سیاسی پارٹی سے جب اس کا نشان ہی چھین لیا جائے، جو کہ اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، جب وہ نشان ہی چھین لیا جائے تو لا محالہ یہ صاف سی بات ہے کہ اس کا حق بھی اس سے سیاسی حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا جانا بھی ایک قاضی فیض عیسیٰ کا غلط فیصلہ تھا، جو کہ اب واپس لے لیا گیا ہے۔ نشستوں کی تعداد جس میں خواتین کی نشستیں تھیں اور اقلیتی لوگوں کی نشستیں تھیں جس کی تعداد 23 بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری اب تحریک انصاف کو مل جائیں گی، اور تحریک انصاف کی پہلے بھی تقریباً جو سیٹیں ہیں وہ بھی تقریباً 82 کی تعداد میں ہیں، اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے، جیتنے کے بعد چونکہ وہ آزاد لوگ تھے، آزاد حیثیت سے لڑے تھے، اس لیے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی ان میں سے کون تحریک انصاف کے لوگ ہیں، کون ہیں جو آزاد لوگ ہیں، اور کون ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں۔ لہٰذا اب جب کہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ حکومتی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، ان سے اب سیٹیں خالی کرائی جائیں گی، ان سے خالی کرانے کے بعد پھر دوبارہ یقیناً ان پہ الیکشن لڑایا جائے گا، اور وہ بھی سیٹیں بہت ساری جو کہ تحریک انصاف سے شامل ہو جائیں گی۔ اس میں ایک اور بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب وہ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں؟ اب اس کی دھاندلی، اس کی ہٹ دھرمی اور اس کی بے ایمانی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ اٹھائی گئی کہ حافظ نعیم الرحمان نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ واپس کر دی کہ وہ ہم نے نہیں جیتی، لہٰذا یہ واپس کی جائے۔ جے یو آئی کے لوگوں نے سیٹیں واپس کر دی، اور پیر پگارا کے لوگوں نے بھی سیٹیں واپس کر دی کہ ہمیں صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے، وہ سیٹیں جو ہم نے نہیں جیتی وہ ہمیں دی جا رہی ہیں، جو کہ ہم نے بہت ساری سیٹیں جیتی ہیں، اور وہ ان میں ان کا فیصلہ جو ہمارے خلاف دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ ان کا جو دھاندلی تھی وہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات جو الیکشن کمیشن کا جھوٹ پکڑا گیا، وہ کمیشن راور پنڈی کے بیان سے پکڑا گیا کہ ہم سے زبردستی یہ کام کرایا گیا کہ ہم تحریک انصاف کو ہرائیں۔ اب تیسری بات جو اس کے ناکامی میں کیل ٹھوکنے کے قابل ہے، کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے 8-5 کے مارجن سے، اور 8-5 کے تناسب سے، یہ اس میں آخری کیل ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو چاہیے، اگر اس میں تھوڑی سی غیرت ہے، اگر اس میں تھوڑی سی حیا اور شرم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ کیوں کہ فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ جماعت اسلامی نے اٹھایا ہوا ہے اور دوسری پارٹیوں نے اٹھایا ہوا ہے، یقیناً اب وہ زور پکڑ جائے گا، اور اگر ان کے حلقے کھلتے ہیں تو ان کی مزید بےزتی بھی ہوگی، چل نہیں بھی ہوگی، حالانکہ وہ تو ابھی بڑی چکی ہے، لیکن چوں کہ کہتے ہیں کہ حیا والے ہی چلو بھر پانی میں ڈوبتے ہیں، جو بے حیا وہ نہیں ڈوبتے۔ یہ اب حکومت بھی اپنی ساکھ ہو چکی ہے، اور وہ بیانیہ بھی
اپنی ساکھ کھو چکا ہے 9 مئی والا، اور اسی طرح ہی 8 فروری والا الیکشن بھی اپنی ساکھ کھو چکا ہے، جو کہ ٹوٹل کمپلیٹلی مقتدر حلقوں کے کہنے پر اور حکومتی پارٹیوں کے کہنے پر اور ان کی آشیرواد سے پورا ایک پروگرام رچایا گیا، اور اس پروگرام کے تحت ہی ان کو کامیاب کرایا گیا۔ اب تشتب بام نوشتہ دیوار ہے کہ یہ لوگ کس طرح کی جیت کے آگے آئے، کس طرح سے انہوں نے حکومت بنائی، اور اندازہ کریں اب جو جماعت اسلامی 12 مئی کو دھرنا کرنے جا رہی تھی، جو کہ اب پوسٹ پون ہو چکا ہے، وہ اس کے محرم کے بات کریں گے۔ یہ انشاءاللہ دھرنا جو ہے یہ حکومت کی جو گرتی ہوئی دیوار ہے اس کے لیے آخری دھکا ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے، اور ان ظالموں سے ہماری جان جو ہے وہ مائلن بنا دوں گی۔ والسلام۔